ایک آدمی نے قرآن کی طرف کلام بنانے کی کوشش کی تو القاریۃ ملقاریہ کے طرز پر لکھا اس نے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. اس نے لکھا ہزاروں کاغذ پھاڑنے کے بعد اس نے یہ لکھا الفیل ملفیل، ہاتھی. اور ہاتھی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ خرطومہ طویل، اس کا سونڈ بہت لمبا ہوتا ہے. جب یہ پوری سورت لکھ لی اس نے تو پھر قرآن کی سورت کو القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ کے سامنے کیا، دونوں کو ملایا. کہنے لگا کہ یار میں تو ہاتھی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں اور اس میں قرآن میں تو کچھ اور بات بیان کی گئی ہے، یہ تو بالکل ملتا ہی جلتا نہیں. پھاڑ دیا. پھر کعبۃ اللہ پر وہ چھوٹی سی سورت قرآن کی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لٹکائی بھی تھی. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت کیا تھا کہ کوئی بنا کر دکھلائے. تم ہو، اس سے پہلے گزر چکے ہیں وہ، جو آج ہیں وہ، جو جا چکے ہیں سب آئیں مل کر بنانا چاہیں اس جیسی آیت سورت کو بناؤ. اس کے آگے اس نے لکھ دیا ھذا الکلام لیس ببشر، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ انسان کا نہیں ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن ایک معجزہ ہے. جس طرح قرآن میں محنت کر کے محفوظ کر لیا گیا سینے میں، اسی طرح طلبہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، کہ باقی رکھیں، اس کو روزانہ اس کی تلاوت کریں. ہم نے قرآن کی تلاوت کو قرآن کی تلاوت بالکل چھوڑ دیا یکسر سے. چاہے اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے پڑھے لکھے لوگ علماء اور حفاظ جو روزانہ قرآن کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، ورنہ اکثر امت نے چھوڑ دیا ہے اور عام لوگوں نے تو اور چھوڑ دیا ہے. وہ 10 سورت یاد کی علم تر کیف سے سورہ ناس تک وہی پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز میں وہی پڑھتے ہیں. اور غضب بالائے غضب یہ کہ قرآن سیکھنے کا عام لوگوں میں کوئی رواج ہی نہیں ہے، کوئی رواج نہیں. میں ایک جگہ گیا مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کا حلقہ ہو رہا تھا، سیکھ رہے تھے. مجھ کو بیٹھا دیا کہ مولانا صاحب ذرا قرآن سکھا دیجئے. تو وہاں مؤذن صاحب تھے مسجد میں، ان کو بلایا، مؤذن صاحب آئیے آپ بھی بیٹھیے. مؤذن صاحب بیٹھ گئے تو سب سے قرآن شروع کیا سننا، سورہ فاتحہ سب سناتے رہے. تو مؤذن صاحب آئے، کبھی کبھی امام صاحب نہیں ہوتے تو مؤذن صاحب امامت بھی کر دیتے تھے. تو مؤذن صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب بس ایک سورت یاد ہے ہم کو. ہم کہے کون سی سورت یاد ہے، سنا دیجئے. تو کہہ رہے عیسو فیسو دور الناس، یعنی ایک سورت ایک آیت بھی نہیں یاد ہے، عیسو فیسو دور الناس. اور ویسے ہی نماز بھی پڑھا دی ہے. نماز کا کیا حال ہوگا؟ ہماری امت کا یہ حال ہے، رونا آتا ہے اس پر. اور صرف یہاں کا حال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بھی حال یہی ہے جو عربی بولتے ہیں اور عربی سمجھتے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے. ان کو بھی قرآن نہیں پڑھتے. وہ بھی اردن کے اندر جورڈن میں ایک مصری سے ملاقات ہوئی، بلکہ ایک شام کے سیریا کے ایک آدمی سے 60-62 سال کا آدمی تھا اور وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ نے کو قرآن یاد ہے، سورہ فاتحہ آپ نے یاد کی؟ تو مجھ کو ڈانٹنے لگا، تم ہندوستان کے رہنے والے اور تم مجھ سے ہندی بولنے والے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، میری زبان عربی ہے. میں نے کہا معاف کیجئے گا، آپ کی زبان عربی ہے، بات صحیح ہے، اور آپ کی صحابہ کی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، اور ہم لوگ تو قرآن کو ہندی اردو میں سمجھتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ دیں، میں سیکھ لوں گا آپ سے. اس نے قرآن پڑھا سورہ فاتحہ تو اتنا غلط پڑھا، سورہ فاتحہ اتنی غلط پڑھی، اتنی غلط کہ اتنے غلط ہمارے یہاں کے بوڑھے بھی نہیں پڑھ پائے، اتنے غلط وہ بھی نہیں پڑھے جتنی غلط اس نے. وہاں کے عرب کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تو رونے لگے کہ اما یار یہ ہمارے یہاں کا ہو کے عربی بول رہا ہے، عربی سمجھ رہا ہے، قرآن اس کو نہیں یاد. سورہ فاتحہ یہ حال پوری امت کا ہے. کب ہم قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے اور کب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ کب ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور گھروں سے صبح صبح قرآن کی تلاوت آئے گی؟ آج ہمارے گھروں سے روزانہ گانے کی آواز اور بتانے کیا کن کن چیزوں کی آوازیں آتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ایک ایک کلمے والے کے گھر سے قرآن کی آیت
نبی کی تعریف کی آواز آئے، نعتوں کی آواز بچوں کے زبان پر نعتیں ہوں، بچوں کے زبان پر حمد ہو، بچوں کی زبان پر اور کلمات ہوں، اور ان کے زبان پر قرآن کی آیتیں ہوں۔ اس لیے میرا بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ آپ کو اس کی قیمت اس وقت پتہ چلی ہوگی جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، تب پتہ چلا ہوگا کہ حافظ قرآن کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، فون کر رہے تھے، مولانا صاحب ایک حافظ جی دے دیجئے ہمارے گھر میں تراویح پڑھانے کے لیے، ایک حافظ جی بھیج دیجئے ہمارے گھر میں تراویح پڑھانے کے لیے۔ کتنی اس وقت پریشانی ہو رہی تھی، اور حافظ نہیں مل رہے تھے۔ ملے گے کہاں سے؟ ہے نہیں۔ کتنے فیصد حفاظ مدرسے میں کتنے فیصد پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے گاؤں کا اندازہ لگا لیجئے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 1% لوگ بھی مدرسے میں نہیں پڑھتے، 1% بھی نہیں، آدھا فیصد ہے، آدھے فیصد، ایک میں آدھا فیصد، 0.5% لوگ وہ پڑھتے ہیں مدرسے میں، باقی سب کالج۔ اب ایک گاؤں کا ایک بچہ حافظ ہو رہا ہے، 10 گاؤں میں ایک بچہ حافظ ہو رہا ہے، اس کی کیا قیمت؟ اب وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے میرا بھائی اور بزرگوں، میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ قرآن خود پڑھیں اور خود سیکھیں، گھروں کے اندر اس کے سیکھنے کا ایک ماحول بنائیں۔ مدرسوں کو ختم کرنے اور بند کرنے کی بات آ رہی، میں تو کہتا ہوں گھر گھر مدرسہ کھولیں، اپنے گھر کے بچوں کو گھر میں سکھا دے قرآن پاک۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک مولانا دہلی رہتے تھے، شفیع اللہ نام ہے، میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے بلایا مجھ کو اپنے گھر پہ، اپنے 4 بچوں کو اپنے گھر کے اندر پڑھایا، سال بھر میں 2 بچوں کو حافظ بنا دیا گھر کے اندر، اور خود حافظ نہیں تھے، عالم تھے، حافظ نہیں تھے، 2 بچوں کو حافظ بنایا اور ایک بچی کو حافظ بنا دیا، اور ایک بچی نے 16 پارہ حفظ کر دیا گھر کے اندر۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رمضان کا آپ کا معمول؟ تو کہنے لگے میرے رمضان کا معمول یہ ہے کہ ہر 2 دن پر ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، ہر 2 دن پر ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، حافظ نہیں ہے، عالم ہے، ہر 2 دن پر ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں۔ اس لیے میرا بھائی اور بزرگوں، قرآن اللہ کی طرف سے بڑا عظیم تحفہ ہے، ہدایت کا سبب ہے، راستہ ہے۔ میرا بھائیوں، قرآن کے مطابق زندگی گزار لیں، بنا لیں، اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھال لیں۔ یہ بات طے ہے کہ جب تک آپ اپنے جسم کو اور آپ اپنی زندگی کو اور آپ اپنے طور طریقوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں نہیں ڈالیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف اور واضح طور سے فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کر لو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اگر تم میرے رنگ میں ڈھل جاؤ گے، نبی کے رنگ میں ڈھل جاؤ گے اور نبی کے مطابق زندگی گزار لو گے، صبح بھی نبی کے طریقے کے مطابق، شام اور دوپہر بھی، کھانا کھا رہا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، سو رہا ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق، بات کر رہا ہو تو اس سے اس کی زبان سے مٹھاس اور محبت ٹپک رہی ہو، کسی سے مل رہا ہو تو مسکرا کر مل رہا ہو، دشمن سے بھی سلام کر رہا ہو اور دشمن سے بھی مسکرا کر مل رہا ہو، خندہ پیشانی سے مل رہا ہو، اپنے سگے بھائی سے دشمنی ہے لیکن مل رہا ہو تو خندہ پیشانی سے مل رہا ہو، یہ انداز اس کا ہو، کسی سے تجارت کر رہا ہو تو جھوٹ اور دھوکے سے بچ رہا ہو، صاف صاف تجارت کر رہا ہو، اگر ایسا کر لیا تو اللہ کا فرمان ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، واللہ، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سب چاہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننے کے لیے رسول اللہ کا پیمانہ بنایا ہے، ترازو بنایا اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو ہر عمل کو دیکھے گا، تولے گا کس میں؟ رسول اللہ کے ترازو میں۔ او میرے حبیب کے طریقے سے یہ میل کھاتا ہے کہ نہیں، ملتا ہے کہ نہیں؟ ملتا ہے، پاس ہو گیا، نہیں ملتا ہے، ریجیکٹ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو، اور اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو، گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لائے۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ نبی کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ علماء سے معلوم ہوگا۔ آپ کا ہمارا ربط مدارس سے اور علماء سے مضبوط ہونا چاہیے۔ علماء سے رابطہ نہیں ہوگا اور علماء سے کیسے ہوں گے؟ تو ویسے ہی ہوں گے جیسے پتنگ بچے اڑاتے ہیں تو دھاگے میں لگی جب تک رہتی ہے ٹھیک ٹھیک اڑتی رہتی ہے، جیسے ہی دھاگے سے کٹتی ہے تو پتنگ کہاں جا کے گرتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے علماء سے ربط قائم کریں۔ اگر علماء سے ربط قائم نہیں کریں گے، دین میں کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحات ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنیا۔ اگر نہیں آپ نے پکڑا کتاب و سنت کو تو بھٹک جائیں گے۔ ہاں، اس لیے علماء سے رابطہ، جانکاروں سے رابطہ ضروری ہے، اور اہل اللہ کے پاس بیٹھنا یہ بھی اشرف ہے۔ اللہ والوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس، ان کے پاس بہنا کہ ایک گھڑی بھی اگر صحبت ان کے پاس بیٹھ گیا تو ہزاروں سال کی نفل عبادت سے زندگی بدل جائے۔ اور جو نہیں بیٹھتا وہ بھٹکتا رہتا ہے، یہ بات ہے، بھٹکتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں۔ ایک گورکھپور کے علاقے کا واقعہ ہے، ایک حاجی صاحب، بس بات ختم کرتا ہوں، گورکھپور کے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ حاجی صاحب حج کرنے گئے، بہت سارے حجاج کرام ہوں گے، میں ان کے لیے نہیں، یہ سب اصلی حاجی ہیں۔ وہ جو حاجی صاحب تھے وہ حج کرنے جا رہے تھے، گاؤں والوں نے بہت کسی سے کوئی ربط نہیں، نہ پوچھا نہ جانچا کہ بھئی حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے، وہ کہاں جانا ہوگا، اور پھر جو ہے وہاں کیسے کیسے ارکان کرنے ہوں گے، حجر اسود کیا ہے اور کعبۃ اللہ کیا ہے اور حتیم کیا ہے، کچھ نہیں معلوم کیا۔ مینا کس چیز کا نام ہے، کس چڑیے کا نام ہے، کچھ معلوم نہیں کیا، اور چل دیے حج کرنے۔ گاؤں والے بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حاجی صاحب زندہ باد کر کے خوب مالا پہنایا، گورکھپور اسٹیشن پہ بٹھایا، پہنچایا، ٹرین پہ بٹھا دیا، وہ چلے گئے ممبئی۔ پانی والے جہاز سے سفر ہوتا تھا اس وقت۔ ممبئی پہنچے، حاجی صاحب کا بھانجا وہاں پہ لوہے کا کاروبار کرتا تھا، بانجے کیا رک گئے، 15 دن ابھی باقی تھا ان کے جہاز کو کھلنے میں، تو کہنے لگے، وہ ان کا بھانجا کہنے لگا حاجی صاحب مامو جان ایسا ہے کہ آپ کو ابھی 15 دن باقی ہے حج پہ جانے، پیسہ تو لے کے آئے ہیں، تھوڑا ہم لوہے کا کاروبار کرتے ہیں اور مال بہت آ گیا ہے اور پیسہ کم ہے میرے پاس، تھوڑا قرض دے دیجئے 2 دن کے لیے، میں خرید کر بیچوں گا آپ کو دے دوں گا۔ لیا حاجی صاحب نے دے دیا کہ بھائی بھانجا مانگ رہا ہے ابھی باقی ہے، دے دیا، خریدا اس نے اور پھر بیچا، نفع ہو گیا اچھا۔ حاجی صاحب کو بھنک لگ گئی کہ بڑا نفع ہوا ہے، دوبارہ 2 دن کے بعد پھر مال آیا، بھانجے نے کہا مامو جان تھوڑا سا پیسے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ دے دیجئے، میں خرید لوں بیچ دوں پھر آپ کو پیسہ واپس کر دوں گا، ابھی تو ٹائم ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں، سنا ہے کہ پچھلی مرتبہ بڑا نفع ہوا تھا، اس لیے 10% نفع ہم کو چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوں، 10% دے دوں گا۔ 10% نفع حاجی صاحب کو مل گیا۔ اب حاجی صاحب کو چسکا لگ گیا، پھر مال آیا، پھر اس نے لیا، تو کہا اب دینے کے لیے تیار نہیں، تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے حاجی صاحب دے دیجئے، ضرورت ہے ہم 15% دے دیں گے، تو 15% نفع لے لیا۔ اب حاجی صاحب کمانے لگے، تیسری مرتبہ جب مال آیا تو 5 دن باقی تھا، حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں اب ہم
پیسہ تم کو نہیں دیں گے، اب ہم خریدیں گے، اب ہم خریدیں گے، آپ پیسہ نہیں دیں گے، چلو ہم کو خریدوا دو وہ مال، اور بیچنا جتنا نفع ہوگا ہم تم کو 30% دیں گے۔ اس مرتبہ جب حاجی صاحب نے بیچا تو ڈبل ٹربل نفع ہو گیا۔ حاجی صاحب بڑا خوش ہوئے، 30% دے دیا اس کو، اب مالا مال، اب خرید و فروخت جاری، اب بھول گئے پیسہ باقی کہ حج کرنے آئے تھے، اب لگے خرید و فروخت کرنے، یہاں تک کہ جہاز چلا گیا، تمام حاجی چلے گئے حج کرنے۔ تب یاد آیا کہ ارے ہم تو حج کرنے آئے تھے۔ بھانجے سے کہا ارے ہم تو حج کرنے آئے تھے۔ بھانجے نے کہا مامو جان کون دیکھنے آ رہا گورکھپور سے کہ آپ حج کرنے آئے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ ممبئی میں ہیں کہ حج کرنے مکے میں گئے ہیں؟ ارے چپ چاپ یہیں رہیے، خرید و فروخت کریے، پیسہ کمائیے، جب حاجی لوگ وہاں سے واپس ہوں گے تو یہیں حاجی علی سے پانی لے لیجیے گا، اور جتنی کھجوریں وہاں ملتی ہیں سعودی میں سب یہاں ملتی ہے، سب بھر لیجیے گا، جانور بھی یہاں ہے، ٹوپی بھی یہاں ہے، عطر بھی یہاں ہے، سب کچھ خرید لیجیے گا۔ کون جا رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا کہ اچھی ترکیب بتایا۔ جب حاجی لوگ واپس آنے لگے تو حاجی صاحب نے خریدا، حاجی علی سے پانی بھر لیا بوتل میں، اور اس کے بعد تسبیح اور کھجوریں سب خریدی، لے کر آئے، وہاں سے تار ہو گیا ٹیلی گرام کہ بھائی حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ اب جس دن پہنچنا تھا پورے گورکھپور پورا اسٹیشن بھرا ہوا ہے، حاجی صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد، نعرے تکبیر، مالا لے کے خوب پہنایا جا رہا ہے۔ حاجی صاحب اترے، وہ گودی میں اٹھا کر لوگ گاؤں تک لے گئے، اب سب وہی حاجی علی کا پانی آب زمزم سمجھ کے کھڑے ہو کے احتراماً پی رہے، کھجور کھا رہے کہ مکے والی مدینے والی کھجور ہے، مسلح بانٹا جا رہا ہے، ٹوپی بانٹی جا رہی ہے اور تسبیح بانٹی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں 20-25 کلومیٹر دور ایک اصلی حاجی صاحب تھے جو گئے تھے، ان کو پتا چلا کہ کوئی حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں۔ یہ ایک ماحول ہے کہ جب حج کر کے کوئی آتا ہے نا تو اسے اگر پتا چلتا ہے کہ کوئی حاجی صاحب حج کر کے آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ان سے ملنے جاتے ہیں کہ وہاں کے حالات پتہ، ایک دلچسپی ہوتی ہے، ایک لگاؤ اور محبت، ایک لگاؤ اور محبت۔ اور ایک میں نے سنا ہے کچھ علماء سے، اور یہ دیکھنے میں بھی سمجھ میں آیا کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، جس کے اندر توحید زیادہ ہوتی ہے، حج پہ جاتا ہے تو اللہ مکے میں اترواتا ہے پہلے، اور جس کے اندر رسالت زیادہ ہوتی ہے، نبی کا عشق زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے مدینے میں پہنچواتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا، مدینے میں پہنچواتا ہے، جس کے اندر جو چیز زیادہ ہوتی ہے اللہ وہیں پہنچوا دیتا ہے۔ تو وہ حاجی صاحب 20-25 کلومیٹر دور سے آئے سائیکل سے ملاقات کرنے، حاجی صاحب سے ملے، گلے ملے، اور وہی آب زمزم سمجھ کر حاجی علی کا پانی پیا، کھجور کھائی، مصلی سب لے لیا، تسبیح، لیکن اب تو وہاں کی باتیں بیٹھ گئے۔ کہا مدینے کا ذکر سنائیے، آپ کیسے گئے وہاں، اور وہ روضہ اقدس کی زیارت آپ نے کیسے کی، اور وہاں فلاں جگہ کیسے گئے، کرتے کرتے جب حجر اسود کی بات آئی تو کہنے لگے حاجی صاحب یہ بتائیے کہ حجر اسود پر ہم جب گئے تھے تو طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے گئے تو اتنی بھیڑ تھی کہ ہم چھو نہیں پائے، بوسہ نہیں دیا، ہم نے استلام کر لیا، اسے ہاتھ دکھا دیا، آپ نے کیا کیا؟ تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حجر اسود ہوتا کیا ہے۔ کہنے لگا ہم وہ آگے بڑھے اور میں آگے بڑھا، وہ میرے قریب ہوئے، میں ان کے قریب ہوا، گلے ملے اور خوب بوسہ دیا۔ کہا کہ ارے بھائی یہ تو ڈپلیکیٹ حاجی ہے، یہ تو بمبئی سے واپس آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حجر اسود ہے کیا چیز، اور حجر اسود پتھر ہے، اس کو بوسہ دینا ہے، ایک رکن ہے۔ یہ ہے اگر علماء سے رابطہ نہیں ہوگا، مدارس سے، اہل علم سے رابطہ نہیں ہوگا تو ایسے ہی حاجی علی سے واپس ہوں گے۔ اس لیے علماء سے رابطہ قائم کیجئے گا، اور علماء سے رابطہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے لنگی سلوایا، ہمیشہ بچپن سے لنگی کی عادت تھی، پیجامہ کبھی نہیں پہنا تھا۔ کسی نے کہہ دیا میں یار، کسی مولوی صاحب نے، مولانا عدنان صاحب جا رہے تھے، کہا کہ بھائی پیجامہ پہن لیا کرو، کبھی کبھی مجلس میں جائے کرو تو اس نے کہا بھائی لنگی والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضرات لنگی پہنے ہوئے ہیں یہ مت سوچیں گے کہ ہمارے اوپر یہ واقعہ سنا دیا، معاف کیجئے گا اگر تکلیف ہو تو۔ بس ایک تو اس نے پیجامہ سلوایا، کہا پیجامہ ہوتا ہے کیسے؟ کہا وہ میانی والا پیجامہ ہوتا ہے، جا کے درزی کو کہنا میانی والا پیجامہ وہ سل دے گا۔
اس نے سل دیا پیجامہ، یہ لے کر آیا لیکن کبھی پتہ ہی نہیں، کبھی پہنا ہی نہیں، اب پہنے کیسے؟ ادھر سے کھلا ہوا ہے، 2 منہ ہے، ادھر سے 1 منہ ہے، ڈالے کدھر سے ہم؟ اب پریشان کسی سے پوچھا تو اس نے مذاق میں کہہ دیا، کسی عام آدمی سے، راہگیر سے پوچھا، مذاق میں اس نے کہہ دیا، اس نے پوچھا پیجامہ کیسے پہنے جاتا ہے؟ پیجامہ آم کے درخت پر چڑھ جاؤ اور پہن لو۔ اب بیچارہ وہ اناڑی آدمی آم کے درخت پر چڑھ گیا، ایک پیر میں پیجامہ ڈالا، دوسرے پیر میں ڈالے تو نیچے گرے۔ اب کشمکش کے عالم میں کہ کیا کروں؟ اب مولانا عدنان صاحب وہیں سے گزر رہے تھے، نیچے سے دیکھا، کہا مولانا صاحب، آواز دی، اوپر کیا کر رہے ہو بدتمیز؟ کہا پیجامہ پہنو۔ ارے دیکھو، تم کو کہا تھا پیجامہ پہننے کے، تم اوپر چڑھ گئے، نیچے اترو، پیجامہ ایسے پہنا جاتا۔ بتایا علماء سے رابطہ نہیں ہوگا آپ گمراہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحات ستكون فتن كقطع الليل المظلم، کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، آگے بڑھو، نیک اعمال کو اکٹھا کر لو، اس میں تیزی کرو۔ ان قریب کچھ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس میں ہوگا کیا؟ فرمایا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، صبح میں آدمی مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا۔ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، شام میں مسلمان اور صبح میں کافر۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، حقیر چیزوں کے بدلے اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے۔ چند روپیوں کے لیے جھوٹ بول دیا، چند روپے نفع کے لیے اس نے دھوکہ دے دیا، چند روپے کے لیے اس نے کسی پر ظلم ڈال دیا، بس اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے۔ ایسے فتنے آنے والے ہیں۔ ان فتنوں سے پہلے ابھی وہ فتنہ نہیں آیا کہ صبح میں آدمی مسلمان اور شام میں کافر، شام میں مسلمان صبح میں، لیکن قریب ہو گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ بات طے ہے میرا بھائی اور بزرگوں، خوب اچھی طرح جان لیں، ہم لوگ بالکل غافل ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے اور ہم رو رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کیوں عذاب آ رہا ہے، کیوں پریشان ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب 15 طرح کے گناہ عام ہوں گے، اللہ 5 طرح کے عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ کیا بات دکھ رہے؟ وہ عذاب نازل ہو چکے ہیں۔ وہ امام ترمذی نے وہ حدیث بڑی لمبی روایت کی ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی وہ روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ روایت بس خلاصہ بیان کروں گا کہ فرمایا کہ جب سود عام ہو جائے، سود کا چلن ہو جائے، آج سود کا عام رواج ہے، جب گانے اور باجے عام ہو جائیں، گانے اور باجے عام ہو جائیں، جب ناچ عام ہو جائے، اور جب زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھ کر، تاوان سمجھ کر دینے لگے، اور پچھلے زمانے میں جو لوگ اچھے تھے، نیک تھے، ان کو اس زمانے کے لوگ برا کہنے لگے، اور پچھلے زمانے میں جو لوگ برے تھے، ظالم تھے، اس زمانے کے لوگ ان کو اچھا اور نیک کہنے لگے، اور علماء کی قدر نہ ہو، آپس کے اختلافات بڑھ جائیں، شراب پی جانے لگے، عام ہو جائے۔ اس طرح کے گناہ جب عام ہو جائیں تو فرمایا 5 طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ زلزلے کا عذاب، زمین پھٹے گی، لوگ دھسیں گے، آسمان سے پتھر کی بارش کا عذاب، آسمان سے آگ برسنے اور زمین سے آگ ابلنے کا عذاب، اور سرخ آندھی کا عذاب، کہ وہ آندھی جس رخ کو چل جائے اس رخ کے تمام بستیوں کو ختم کر دے، نصف و نابود کر دے۔ وہ کچھ سال پہلے، 4 سال 5 سال 5-6 سال پہلے اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینوں زلزلے کے اثرات تھے بہت سارے علاقوں میں۔ اسی درمیان سرخ آندھی کا ایک رخ ایک علاقے کی طرف ہوا تھا، اس میں نے پڑھا خبر میں کہ ایک بستی پوری غائب ہو گئی، اس کا پتہ نہیں۔ جس کھیتی کی طرف وہ ہوا چلی، اس کھیتی کو جلا کر راکھ کر دیا، نشان تک ختم کر دیا۔ اس لیے ان عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اور اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور رسول اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی ناک کی نکیل کو اللہ
اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں، جیسے جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ویسے چلتے تو چلیں گے انشاءاللہ ویسے ویسے، سود سے بچیں گے انشاءاللہ، بچیں گے نا بھائی سود سے انشاءاللہ۔ دیکھیے سود کا مال ایک لقمہ نہیں، ایک دانہ اگر پیٹ میں چلا گیا آپ کی عبادت قبول نہیں، آپ کی عبادت قبول نہیں۔ اور آج سموہ کا اتنا رواج ہو گیا ہے، سموہ کے جو پیسے چل رہے ہیں نا سود پر 30,000، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمارے مائیں اور بہنیں جو پردے میں رہنے والی، جن کے لیے اللہ نے پردہ نازل کیا اور جن کے بارے میں اللہ نے یوں کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، تم اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت کے زمانے کی طرح چہرے کو کھول کر لوگوں کے سامنے نہ پھرو۔ ان کا حال یہ ہے کہ غیر کے سامنے بیٹھ کر، باقی طاقتوں کے سامنے بیٹھ کر وہ ان سے سود کے پیسے لے رہے ہیں، ان کی میٹنگیں ہو رہی ہے۔ آج ابتداء کا دور ہے اور تقریباً 9 سے 10 لاکھ ایسی ہماری بچیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ 9 سے 10 لاکھ ہندوستان کے اندر جمیعت علماء کی رپورٹ ہے، 9 سے 10 لاکھ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور جہاں شادی شدہ عورتیں زنا کرتی ہیں اور کنورٹ ہوتی ہیں، اس میں اکثر وجہ یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ گھر کے اندر ایسا نظام تعلیم کا اور دور سیکھنے سکھانے کا بناؤ، دین کا وہ ماحول کہ اس میں وہ ڈھل جائے، ان کی نظر کہیں ادھر نہ پڑے، ان کی نگرانی ہو۔ ہماری بچیاں کالج جا رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، ان کی پوری نگرانی ہو، کلاس ٹیچر کا نمبر ہو جب وہ جا رہی ہوں۔ ہمارے بچے جا رہے ہیں، بچیاں کلاس ٹیچر سے آپ پتہ کریں ہماری بچی کلاس میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو لینے جانا ہے خود جائیں، لے کر آئیں۔ آپ اپنی اولاد پر اتنا بھروسہ مت کر لیں، اعتماد۔ دیکھو شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی کہ ہم تقریر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان نہیں لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ شیطان آپ سے زیادہ لگا ہوا ہے، ہم کو بہکانے میں، اہل علم کو بہکانے میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے میرا بھائی اور بزرگوں، اس کا آپ نظام بنائیں تاکہ ایک ایک بچے بچیاں ہماری وہ دینی ماحول میں ڈھل سکے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بچے ہیں، دو بات کہہ دوں، یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اب یہ گھر پہ جائیں گے، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلانے کا بیٹا، اب کہا جائے گا حافظ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، حافظ ابو ذر صاحب، حافظ مہتاب صاحب، یہ کہا جائے گا، اب فلانے کا بیٹا نہیں کہا جائے گا۔ اور اب جانے کے بعد جب گاؤں میں جائیں گے اپنے علاقے میں، تو ایک ایک آدمی جو نہ کبھی نماز پڑھتا ہو، نہ کبھی مسجد میں جاتا ہو، اور ایسے آدمی جو جمعہ بھی نہ پڑھتے ہوں، وہ بھی آپ کی ایک ایک نظر اور ایک ایک حرکت کو دیکھیں گے۔ آپ کہاں قدم اٹھا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا وہ حافظ جی، ارے بدماشوں کے ساتھ بیٹھے تھے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ارے وہ لڑکے تو گاؤں کے چوہاڑ ہیں، ان کے ساتھ حافظ جی بیٹھے تھے۔ ایک ایک آدمی آواز اٹھائے گا، ایک رکعت حافظ جی کی فوت ہو گئی اگر، حافظ جی کی، اچھا کہاں مدرسے میں پڑھے حافظ جی، آپ کی نماز فوت ہو گئی، کہاں پڑھ کے آئے ہیں؟ اس لیے حافظ جی لوگوں کو ایک ایک قدم بڑا پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ جو آپ نے جیسے مدرسے کے اندر پابندی کی ہے، گھر پہ جا کر بھی اسی طرح پابندی کرنا ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ کے سر پر حفظ قرآن پاک کا تاج، یہ بات سن لیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اور جتنا زیادہ عہدہ دیا جاتا ہے، جتنا بڑا اور جتنا جو ہے اس کو نوازا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، اتنا ہی بڑا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی غلطی پر اتنی بڑی پکڑ بھی آتی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔
ٹھیک بھائی ماشاءاللہ یہ شروع میں دینا چاہیے مبارکباد، لیکن اب دے رہا ہوں کہ مبارکباد کے قابل ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، اور مبارکباد کے قابل ہیں ان کے والدین ماں باپ جنہوں نے بچوں کو اس میں لگایا، اور سب سے زیادہ جو مبارکباد کے قابل ہیں وہ ان کے استاذ جنہوں نے محنت کر کے ان کو سکھایا، اور مدرسے کے ذمہ دار اور مدرسے کے منتظمین، اور مبارکباد کے قابل وہ لوگ جن لوگوں نے اتنا خوبصورت سی مجلس اور جلسہ سجایا۔ ان بچوں کے حافظ قرآن کے اعزاز میں یہ تو کچھ نہیں ہے، ان کا اعزاز تو اللہ کرے گا، قیامت کے روز کرے گا، جنت میں کرے گا۔ یہ سب کے سب مبارکباد ہیں، اور آپ سب کے سب سننے والے یہ علماء کرام، شعراء حضرات، یہ قرہ حضرات، یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے ہیں وہ سب مبارکباد کے قابل ہیں۔ یہ پردھان جی مبارکباد کے قابل ہیں، بڑی محنت کی، اور آپ یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں سب کے سب مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ مبارک مجلس میں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس کے طفیل بخشش ہو جائے کہ جہاں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل اللہ اور قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن کا مذاکرہ ہوتا ہے، وہاں جو ہے فرشتے چونکہ آخر میں مجلس کے اعلان کرتے ہیں قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، بخشے بخشائے اڑ جاؤ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کریں گے، قرآن کو جا کر سیکھیں گے، گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ایک رواج ڈالیں گے انشاءاللہ۔